بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلام آباد پریس کلب کے باہر پاکستان تحریک انصاف اور مختلف سیاسی جماعتیں اور سول سوسائٹی زینب واقعے کے حوالے سے احتجاج کر رہی ہے۔ آئیے لوگوں کی اور رہنماؤں کی رائے لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ تکلیف سے کہ وہ تڑپے، اس کی چیخیں نکلیں، پبلک دیکھ رہی ہو، وہ پکار رہا ہو لوگوں کو مجھے بچاؤ، لیکن کوئی بچانے والا نہ ہو۔ جیسے زینب چیخ رہی ہوگی، وہ تڑپ رہی ہوگی، اس سے زیادہ کہیں اس کو دردناک عذاب سے گزاریں۔ جب تک ایسے نہیں کریں گے یہ ریپیٹ ہوتے رہیں گے۔ سر، آپ سمجھتے ہیں کہ پس پردہ پنجاب حکومت بھی ملوث ہے یا پولیس حکام بھی؟ ہمیں یہ نہیں پتا، لیکن یہ ضرور پتا ہے جس طرح سے وہ کارروائی کرتے ہیں۔ پولیس عوام کے لیے تو ہے ہی نہیں پنجاب کی، وہ تو ایک اشرفیہ، ایک مافیا کے لیے کام کرتی ہے۔ سیاسی مداخلت ہے، ساری سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ عوام کو عوامی پولیس ہوتی ہے تو پھر اور نتائج ہوتے۔ تو پولیس انہوں نے برباد کی ہے اور پولیس کو بھی انہوں نے ٹھیک کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن ان سے ہوگا نہیں۔ یہ 30 سال سے لگے ہوئے ہیں، ان سے ہوگا نہیں۔ ان حکمرانوں کو بھی گھر جانا ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں یہ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی جب ایسے ہو؟ شہباز شریف رات کے اندھیرے میں کیوں گئے؟ پبلک کو فیس نہیں کر سکتے نا۔ ایسے حکمران تو کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کیا آپ حکومت سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں؟ حکومت سے نہیں، ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں اور آرمی چیف کہ وہ انصاف دلائیں۔ جیسا کہ اس بچی کے باپ نے بھی حکومت سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ مجھے انصاف چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف سے چاہیے، اور چیف جسٹس نے نوٹس لیا اور اس میں بھرپور تحقیقات اور مجرم کو فی الفور پکڑنا چاہیے۔ کیا تحریک انصاف اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کے اندر کیا کوئی ایسی موو لا رہی ہے جس میں بچوں کے حوالے سے جو قانون سازی ہے وہ کی جا سکے؟ بالکل بالکل، قانون دیکھیں، ہمارے ملک میں قانون سارے موجود ہیں۔ ایک قانون میں درخواست کرتا ہوں ہمارے اپنے جو پی ٹی آئی کے بھی جو ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں لا میکرز سے کہ ایک قانون لائیں کہ ریپ کا جو مجرم ہوتا ہے، جس نے ریپ کیا ہوتا ہے بچوں کا خاص طور پہ، اس کی سزا جو ہے وہ پبلک میں ہونی چاہیے اور اس کو اس اذیت سے گزارنا چاہیے، اس کی چیخیں نکلنے چاہیے، آسان موت اس کی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا قانون لائیں، پھر دیکھیں کہ کون کیسے کرتا ہے۔ یہاں پہ تو سزا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ کتنے کیسز ہوئے ہیں، یہ 12واں کیس تھا، اس کے بعد 13واں قصور پہ ایک اور کیس ہوا ہے جو میڈیا ہائی لائٹ نہیں کر رہا، اور سرگودا میں ہوا ہے، فیصل آباد میں ہوا۔ یہ زینب کے بعد کے کیسز کی میں بات کر رہا ہوں جس میں ڈیڈ باڈیز ملی اور بچوں کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے۔ تو قانون ایسا لائیں کہ اس کی سزا ایسی نہ ہو کہ بس آسان موت ہو جائے، یا ویسے تو وہ بھی کسی کو نہیں ملی، سزا ہی نہیں ملی، لیکن اس کو اتنا اذیت ناک ہو، عبرت کا نشان بنے۔ لیکن سر، جب تحریک انصاف 18 تاریخ سے طاہر القادری صاحب کے ساتھ نکل رہی ہے تو کیا وہ بچوں کے حوالے سے بھی اس پروٹیسٹ کو اپنے احتجاج میں شامل کرے؟ بالکل، سارے مظالم کے خلاف نکل رہے ہیں۔ ایک وہ ماڈل ٹاؤن کا، پھر ادھر جو ہوا جس طرح پولیس نے سیدھی گولیاں ماری، 2 شہید ہو گئے، اس کے علاوہ زینب اور سارے جتنا بھی ہیں، یہ سب مظالم کے خلاف نکلنا ہے ہم نے، کیونکہ پنجاب حکومت نے ستیہ ناش کر دیا ساری چیز کو۔ بہت شکریہ سر۔ زینب کا جو واقعہ ہے یہ تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور میرے خیال سے پوری پاکستانی قوم اس بات پہ انتہائی شرمندہ ہے۔ جو انسانیت کبھی بھی ایسے کام جو ہے یہ انسانی تاریخ میں جو ہے وہ بدترین جو ہے وہ مثالیں اس حوالے سے قائم کی گئی ہیں، اور یہ ایک دفعہ پھر یہ ایک جو بدترین مثال ہے معصوم بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فیصل آباد میں ایک لڑکا ہے اس کے ساتھ ہوا ہے، شیخو پورہ میں بھی ہوا ہے، اور یہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں یہ چیز ہے، اینڈ تھینکس ٹو میڈیا کہ میڈیا نے اس چیز کو پروجیکٹ کیا، ورنہ افسوس ہمارے سیاستدانوں پہ ہے، ہمارے حکمرانوں پہ ہے، جو جب تک میڈیا کسی چیز کو نہیں اٹھاتا وہ کسی چیز کو توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اور میرا مطالبہ چیف جسٹس صاحب سے یہ ہے کہ وہ سو موٹو نوٹس لیں اس چیز کے اوپر، اور اس کیس کو جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں چلائیں، اور اس کو ریکمینڈ کریں ملٹری کورٹس کے لیے تاکہ اسپیڈی ٹرائل ہو اس چیز کا، اور جو ٹیررزم کورٹس ہیں اس چیز میں یہ لے کر آئیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ بھی دہشت گردی کا مسئلہ ہے، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ اور باقی ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کی بھی اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جو بد اخلاقی والی جو سیاست ہے وہ نیچے عوام تک آ گئی ہے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اخلاقیات سے عاری ہوتا جا رہا ہے دن بدن۔ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ میرے خیال سے جو ہماری قوم کے سامنے ہیں انہوں نے بے حیائی کو پروموٹ کیا ہے، پھر وہ طاہر القادری صاحب عین جنازے کے درمیان پہنچ جاتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ جنازہ پڑھوائیں وہ ادھر بات کرتے ہیں کہ چلو جو ملکی املاک ہے اس کو آگ لگا دو۔
तो ये जो पाकिस्तान का है फिर तो अल्लाह हाफिज़ है। जब पाकिस्तान में बात बात पे आप आग लगवाएंगे और बजाय ये कि उनको ये कहें कि आप अदालतों में जाएं, हमारे चीफ जस्टिस साहब हर चीज़ पर बहुत एक्शन लेते हैं और इंसाफ अदालतें दे रही हैं, तो बजाय ये कि आप उनको तालिबान बना रहे हैं, उनको उनके हाथों में डंडे दे रहे हैं, तो ये चीज़ जो है पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि एक पुलिस की गलती होती है, आप वज़ीर-ए-आज़म से डायरेक्ट इस्तीफ़ा मांगते हैं, तो ये कौन सा तरीक़ाकार है? इस तरह तो कोई भी हुकूमत नहीं कर सकता। लेकिन हुकूमत ने आज तक कोई कानून साजी नहीं की। कानून साजी नहीं, कानून साजी इस हवाले से बिल्कुल है। हमारी पार्लियामेंट के एक से बढ़कर एक कवानीन हैं। हमारी पुलिस ताकतवर से मिल जाती है, हमारी हुकूमतें अपनी पुलिस को नहीं कहती कि इस हवाले से आपसे हमने एक्शन लेना है। पुलिस के ऊपर हमने एक्शन नहीं लिया, 2-3 दिन के बाद फिर वो जो मुअत्तल लोग हैं वो फिर बहाल हो जाएंगे। तो सियासतदान के अपने बच्चे जब तक इस चीज़ का शिकार नहीं होते, वो गरीबों के बच्चे, क्योंकि गरीबों का कसूर ये है कि उनका कोई सुनता नहीं है यहाँ पे, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को ख़ुद भी अपने हक़ के लिए उठना पड़ेगा, लेकिन पुरअमन तरीके से। और जो ये सियासतदान उनको जलाओ घेराव पर मजबूर करते हैं वो काम ना करें, लेकिन अपने हक़ के लिए पुरअमन तरीके से वो एहतजाज कर सकते हैं, और मैं भी उनके शाना बशाना हूँ। मैंने अभी असम्बली में जो पेपर्स हैं वो मैंने दिए हैं उनको, और मैंने पेपर्स जो हैं वो उनको उधर फेंके हैं, मैं उधर उनको, और मैं उधर से बाहर निकली हूँ, क्योंकि जब पार्लियामेंट के अंदर आपकी नाइंसाफ़ी होती है तो फिर गरीब आवाम के साथ क्या हाल होगा। यहाँ पे 3-4 लोग हैं, कुछ पार्टियों के 3-4 लोग हैं, उनको ही बार बार मौका दिया जाता है। बाकी जो MNAs हैं, क्या वो अपने हल्के की नुमाइंदगी नहीं करते हैं? तो बात यह है कि क्या हमारा कसूर सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम मिडिल क्लास से हैं? तो पाकिस्तानी कौम का फिर सबका ये कसूर है कि वो मिडिल क्लास से, 80% लोग तो मिडिल क्लास और गरीब तबके से हैं। तो ये जो नाइंसाफ़ी है जब ये पार्लियामेंट के अंदर होगी और ख़वातीन जो हैं उनको बात करने का मौका नहीं दिया जाएगा ज़ैनब जैसे वाक़यात के ऊपर या फाटा के वाक़यात के ऊपर, तो फिर कौन बात करेगा इस चीज़ के ऊपर? ये ज़ैनब का वाक़या पेश आना नहीं चाहिए था। ये कैसा ये पूरी नाअहली है हमारी हुकूमत की। हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, हम ये पूछते हैं लोगों से। आप छोटे छोटे बच्चियों को भी नहीं छोड़ते, ये किस किस्म के दरिंदे लोग हैं? और उसको फिर मुलेस्ट करके उसको फिर एक कचरे के ढेर में डाल दिया। क्या औरतें और बच्चे कचरा हैं? अब ये मैं अपनी सोसाइटी से पूछती हूँ कि औरतें और बच्चे कचरा हैं आपके लिए, जो उस तरफ उनको डाल दिया कचरे के ढेर में। ये नाअहली है पंजाब हुकूमत की, ये नाअहली है शहबाज शरीफ की। ये शहबाज शरीफ जो है ये कुछ नहीं कर सकता, ये किसी के अहल नहीं है। ये अगर उनसे अफसोस करने भी जाता है तो ये रात के अंधेरों में जाता है। 5 बजे वहाँ गया उनके घर में ताकि लोगों को पता न चले, उसको पत्थर मारेंगे लोग वहाँ पे जाके। PTI वाले गए हैं, इज्जत से गए हैं वहाँ पे जाके उनको अच्छी तरह मिले हैं जाके। ये शक्ल तो दिखाएं वहाँ पे जाके, इनको पत्थर मार के वहाँ से निकाला जाएगा। इनको टांगना चाहिए, ऐसे लोगों को टांगना चाहिए, इनको फांसी देनी चाहिए, खुले आम फांसी देनी चाहिए। और ये जो वजीर हमारा चीफ मिनिस्टर है इसको रिजाइन करना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। थैंक यू। मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुर्तज़ा सत्ती साहब। मुर्तज़ा सत्ती साहब, जो मौजूदा हुकूमत है पंजाब की, आप देख सकते हैं 2014 में भी वाक़यात पेश आए, वक्तन पेश आते रहे हैं, और अभी जो ज़ैनब का वाक़या पेश आया है, कोई कानून साजी भी नहीं हो सकी, ना मुल्ज़िमों को कोई सज़ा दी जा सकी। इसमें पंजाब हुकूमत के हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो भी कितना मुलविस है, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से अपना क्या किरदार अदा कर रही है? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान के तमाम लोग जो दुख दर्द या अवाम नास का ख्याल रखते हैं, जो इंसानियत पे बेस करते हैं। हर किसी को ज़ैनब के हवाले से इंतहाई दुख हुआ, और ये एक वो बच्ची नहीं है, उसी शहर कसूर में लोग चिल्ला उठे, चीख उठे कि यहाँ पे 11 इसी तरह के कत्ल-ए-आम मासूम बच्चों के साथ उनका रेप किया गया, उनके साथ इस तरह की जिनसी ज़्यादती की गई, और उसके बाद उनको मदफून या उनको कचरे के ढेर में ये लोग चले जाते। ये सनाउल्लाह का वहाँ पे है, वहाँ पे जनाब आप जिसको देख लें, मतलब आप हर किसी के हाथ के ऊपर दस्ताने चढ़े हुए, खून से रंगे हुए, और ये बात अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले इनके पास, मैं समझता हूँ कि जुल्म जबर के अलावा ये जमहूरियत के बुनियादी तौर पर, चूँकि ये पैदावार नहीं है, ये ज़ियाउल हक़ की पैदावार है, ये उसी तरीके से सोचते हैं। इन्होंने इस पर से भी, जब लोग अपनी शिद्दत के साथ बाहर निकले, जो लोगों का जमहूरी हक़ था कि यार ये 7 दिन बच्ची की लाश 1 किलोमीटर के रेडियस में पड़ी रही,
اور اس ریڈیس سے آپ اتنا نہیں کر سکے کہ 7 دنوں میں اس کو نکال سکے. جب لوگ نکلے تو ان کے 4 لوگوں کو زخمی قتل کر دیا, پھر قتل کر دیا. اس سے پہلے طاہر القادری کے بندے قتل کیے. یہ فیض آباد کے اندر یہ 13 لاشیں لے کے گئے ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ مولانا صاحب بولتے کیوں نہیں. یہ بات قابل برداشت نہیں ہے. اس کے لیے ہم عمران خان صاحب کی قیادت میں دوسرے تمام لوگ جو اس درد کو محسوس کرتے ہیں, ہم ان کو دھکا دیں گے, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو کیا آپ یہ احتجاج آگے پھیلانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, بالکل یہ احتجاج پھیلے گا. یہ ان کے ظلم اور ان کی چوری, اس کے آخری معاملات تک, آخری حد تک ہم جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ حکومت پنجاب سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ شہباز شریف جو شہباز شریف ہے, جو صبح 4 بجے چوروں کی طرح اس معصوم آدمی کے گھر جا کے گھسا, جس کی بیٹی جو ہے زینب, اس کا قتل ہوا, اس کا ریپ ہوا. مطلب شرم نہیں آتی. یہ ریزائن دے, یہ سارے ریزائن دے, اور یہاں پہ ہم نئے انتخابات کر کے اصل معنوں میں بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ یہ 2013 میں چودھری افتخار کا وہ بویا ہوا بیج ہے, جس میں غلط طریقے سے ان لوگوں کو کیٹاگرائز کر کے, ڈویژن کر کے انہوں نے لوگوں کے استصواب کی تقسیم کی. اور اب جب تک کہ یہ ٹرو وے سے لوگ اپنے کرائے دہی کے مطابق نہیں آئیں گے تو یہ اسی طرح سے ہوتا رہے گا. اور یہ دنیا میں اسی طرح سے ہوتا ہے, جب انصاف کا قتل و عام کر کے لوگوں کو تخت پہ جناب نشین کرتے ہیں, اور یہ رازن پھر بنتے ہیں. یہ حاکم اس طرح کے نہیں ہیں جو لوگوں کی ترجمانی کرے. افسوسناک واقعہ ہے یہ, اور اسپیشلی بینگ اے مدر تو میں سمجھتی ہوں ہم لوگوں کا جینا عذاب ہو گیا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو, اپنے 5-5, 6-6 سال کے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ اپنی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے. جو کام حکومت کا ہے, ان لٹیروں کا ہے جو ووٹ لیتے ہیں اور ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں پہ آ کے عیاشی کرتے ہیں, وہ کام ہم اپنے 5 سے 6 سال بچوں کو سکھا رہے ہیں. اور ہم یہاں پہ جمع ہیں اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ وہ استعفیٰ دے, اور زینب کے لیے جسٹس کے لیے ہم لوگ یہاں پہ جمع ہیں. 2 سال پہلے قانون آ جاتا جب ان بچوں کا یہ جو ویڈیو والا اسکینڈل ہوا تھا, تو آج یہ مشکل نہ ہوتی, اور آج بچے سیکیور ہوتے ہیں. دونوں میں سمجھتی ہوں دونوں واقعے انٹر ریلیٹڈ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں لوگ بہت خفا ہیں, ہم سب بہت پریشان ہیں. جو ہوا ہے ظلم ہوا ہے. جب تک اس کو لٹکائیں گے نہیں, جب تک اس کو لٹکائیں گے نہیں, اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے, اور اوپنلی باہر چوک میں پھانسی دی جائے. میرا نام عبدہ راجہ ہے, میں ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہوں PTI سے, اور میں ممبر میٹروپولیٹن بھی ہوں. آج ہم یہاں پہ جمع ہیں زینب کے لیے اور ان تمام بچیوں کے لیے اور تمام عورتوں کے لیے جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے. اور ہم آج جو یہاں پہ جمع ہوئے, ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جو مجرم پکڑایا گیا آپ اس کو سر عام پھانسی دیں. جب آپ سر عام اس کو پھانسی دیں گے تو باقی مجرم بھی ڈریں گے اور ایسا کوئی جرم نہیں ہوگا. کہ آپ کا لا اینڈ آرڈر کا کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس چیز کو اتنی کوئی تحفظ عورتوں اور بچیوں کو نہیں ہے. اور کتنی دفعہ یہ کیس ہوا ہے, وہاں ہمیں مختارہ مائی کا کیس بھی دیکھا, ہم نے قصور کے بچوں کا کیس بھی دیکھا, اسلام آباد میں کئی کیسز ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر کبھی کسی کو پنش نہیں کیا جاتا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم پبلکلی لٹکاؤ, چوراہے میں لٹکاؤ, وہ نہیں ہم کہہ رہے. اپنا پروسیس فالو کرے قانون, لیکن کرے تو صحیح. جگہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر ہوگی, بجائے یہ کہنے کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کی تلاش کرتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چھوٹے سے لے کے اونچے لیول تک جب آپ کا لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتا, جب قانون اپنا کام نہیں کرتا, جب قانون کے جو ہاتھ ہیں, جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ اپنا کام نہیں کرتی, تو پھر اس طرح کا بریک ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا. اور ان بچیوں کو کون تحفظ دے گا؟ لوگ اپنی بچیوں کو اسکول نہیں بھیجتے. لڑکیاں جو ڈگری لے کے گھر بیٹھ جاتی ہیں, کام پہ نہیں جاتی, ہر وقت تشدد کا ڈر ہے. تو آپ ملک کو تحفظ کیسے دیں گے؟ ایک عام شہری, خاتون شہری کو تحفظ ملنا چاہیے نا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ حکومت اس کو ایک جہاد کی طرح لے. یہ اصلی جہاد ہے کہ ہر پاکستانی شہری, چاہے وہ کسی عمر کا ہو, کسی مسلک کا ہو, کسی شکل کا ہو, رنگت کا ہو, بچہ ہو یا بڑے ہوں, ان کو
ان کو تحفظ ہونا چاہیے اپنے شہر میں, اپنے ملک میں, اپنے محلے میں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے چائلڈ رائٹس کمیشنز بنائے ہیں حکومت نے, کیوں وہ صحیح کام نہیں کر رہے؟ ان کو کیا چیزیں روک رہی ہیں؟ ان کو ریسورسز نہیں دیتے, ان پہ جو اپائنٹمنٹس ہونی ہے وہ نہیں ہوتی. تو آپ اپنے اداروں کو فعال بنائیں, چاہے وہ پولیس اسٹیشن ہے, چاہے وہ کمیشن ہے, کہ وہ قانون کو آگے بڑھا سکیں اور تحفظ فراہم کر سکیں. السلام علیکم جی, عمرانہ جلیل میرا نام ہے اور سول سوسائٹی سے تعلق ہے. اور اس پروٹیسٹ میں خون کے آنسو, میرا دل رو رہا ہے کہ معصوم بچیاں کہیں پر 5 سال کی تو کہیں پر 7 سال کی بچیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ کس طرح ہو رہا ہے, اس کے پیچھے ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے. جو میچور سائٹس پورنوگرافی کی دکھائی جا رہی ہیں, اس کے لیے کوئی بندہ کوئی کام نہیں کر رہا. ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے ادارے, سائبر کرائم اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, لیکن کسی نے کبھی یہ دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ پورنوگرافی کی اتنی بڑی بڑی سائٹس کیوں چل رہی ہیں پاکستان میں ابھی بھی. تو جب ایک انسان ایک چیز پریکٹس میں لے کر آتا ہے تو ہمیشہ اس کی ہجت نئے چیزوں کی طرف اس کو راغب کرتی ہے. جب نئی چیزوں کی طرف راغب کرتی ہے تو یوں کے مسائل پیش آتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں قصور میں یہ چیز اتنی فریکوینٹلی ہو رہی ہے, کس نے کیا کام کیا ہے اس کا کوئی نہیں پتہ چل رہا. اسکولوں میں کیا ٹریننگ دی جا رہی ہے, مارننگ شوز میں ہم لوگ ناچ گانا کرتے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے کبھی سوسائٹی میں ایشو بیسڈ پروگرامز کرنے کی زحمت نہیں کی. اس کے علاوہ پوچھا جاتا ہے جی, جو وکٹم ہے اس کے پیرنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ میڈیا کی طرف سے کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے. ایک بچہ یا ایک والدین یا ایک خاندان جس کی بیٹی کی عزت داغی گئی ہو, جس کو قتل کیا گیا ہو, اس کے ماں باپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے, کیسا محسوس کیا جا سکتا ہے اس ٹائم. اس طرح کی چیزوں پر گورنمنٹ کو, اس طرح کی چیزوں پر ہر ایک جو حلقہ ہے اس میں سے لوگوں کو اٹھنا پڑے گا. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جگہ جگہ زینب کی اس انسیڈنٹ پر پالیٹکس کی جا رہی ہے, اس چیز کو اچھالا جا رہا ہے, اس پر سیاست کی جا رہی ہے. اس کو کب بند کیا جائے گا ملک میں؟ آج یہ ایک زینب ہے, کتنے بچے ہیں جو در پردے اندر پڑے رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں, ان کے ماں باپ عزت کی خاطر سامنے نہیں آتے. یہ کب تک ہوگا مجھے نہیں پتا. یہ موقع تھا کہ پوری سول سوسائٹی, پولیٹیشنز, نان پولیٹیشنز سارے ایک مل کے ایک ہی ساتھ بات کریں. اور یہاں دیکھیں پی ٹی آئی ایسے سیاست پنا کر رہے ہیں. یہاں سول سوسائٹی کھڑی ہوئی ہے اور وہ وہاں پی ایم ایل این کے خلاف بات کر رہی ہے. ہم سارے پی ایم ایل این کے خلاف ہیں. یہ جو قصور میں واقعہ ہوا ہے 2014 میں, یہ جو گینگ کیوں نہیں پکڑے گئے, وہاں کی جو 4 ایم این ایز ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرے. مگر یہ ایک پولیٹیکل ایشو پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این کا نہیں ہے. یہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ ہو کیا رہا ہے لا اینڈ آرڈر. رانا ثناء اللہ کیا کر رہے ہیں, میں یہ نہیں سوچ رہی ہوں کہ وہ پی ایم ایل این کے ہیں. میں سوچ رہی ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور ایک شہر میں, ایک پروونس میں, ایک ڈسٹرکٹ میں ان کے جو رسپانسبل ہیں, جو بھی جماعت کے ہوں, وہ کیا کر رہے تھے, کیا سوچ رہے تھے. وہاں کے جو چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہے 2014 سے, ان کو تو اتنی الرٹ ہونی چاہیے تھی 2014 کے واقعہ کے بعد. یہ آج ہوا کیسے ہے؟ ہم بات کریں کہ ماں باپ کیا کر رہے تھے, ان کی پرسنل رسپانسبلٹی کیا تھی, کس کے پاس وہ رہ گئے, زینب کو چھوڑا گیا تھا, یہ ساری بات الگ کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہاں کوئی بچہ واک کرے اکیلا, اس کے اوپر اگر کچھ تہجد ہو یا ان کو اٹیک ہو, یہ پھر جائز ہے کہ بیکاز ماں باپ نے یا کوئی خالہ نے ان کو چھوڑ دیا تھا 5 منٹ کے لیے, یا جو بھی ہو. یہ ہماری مینٹل جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف اے ٹریجڈی, یہ ایک سکنس ہے. لوگ کہیں گے مریض دار قوم, مریض دار سوسائٹی. اگر ہم یہاں بھی دیکھیں, یہ لوگ ایک تماشا کی طرح دیکھ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایم پی ایز, ایم این ایز, پولیس, پولیٹیکل پارٹی, اگر آپ سیاسی سوچ ہے, ان سے کیا آپ جواب پوچھ رہے ہیں؟ آپ ان سے پوچھیں گے کہ ہم یہ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں, ہم صرف تماشے دیکھ رہے ہیں. اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم 2 دن کا نوٹس کریں گے, اس کے بعد کچھ اور بات ہوگی, یا کسی کی شادی پہ اور پیرنی سے بات ہو رہی ہے, یا کیا ہو رہا ہے. تماشا. جب تک ہم سیریس نہیں ہوں گے امپورٹنٹ چیزوں کے لیے. ایک اور ایشو پہ,
2013 سے اتنے ادارے ہیں جو ہم اپنے ایجوکیشن کریکولم کے اوپر وہ نظریات کے کس قسم کی ماڈیولز ہیں ہمارے اسکولز میں, مدرسہ میں, گورنمنٹ اسکولز میں, پرائیویٹ اسکولز میں. نن آف دیم ہیو مینڈیٹری سیکس ایجوکیشن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن ایجوکیشن. نہ ٹیچرز ٹرینڈ ہیں, نہ اسکول کے کریکولم میں ہیں. کیوں؟ کلچر, ولچر, حوایات, اور اٹس انبیکمنگ, اٹس اسلامک نہیں ہے. کون کہتا ہے؟ جب یہ واقعہ ہوتے ہیں پھر آپ یہ سوچیں گے دنیا میں ہم اپنے بچے, سیفٹی, ہماری اپنی سوسائٹی کو سیف رکھنا ہے, اور کلچر ولچر کے پیچھے آپ جو چیزیں کر رہے ہیں اور کرنے دے رہے ہیں یہ پھر ہوتا ہے حالت. ہم اب اپنے ایم این اے اور ایم پی اے سے پوچھیں گے کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم, مدرسہ, گورنمنٹ اسکول, پرائیویٹ اسکول کو مینڈیٹری سارے ٹیچرز کو ٹریننگ کریں, اور ہمارے کریکولم میں ٹریننگ ہوگی یا نہیں ہوگی, اور اگر نہیں ہوگی کس کی رسپانسبلٹی ہوگی, یہ بھی سوچیں آپ. یہ ہماری پوری رسپانسبلٹی ہے. جی نہیں تھی اس بچی کی, ایک تو اس بچی کی زندگی ضائع ہو گئی, دوسری اس کی معصومیت چھینی گئی, اور پھر پنجاب نے جو ایکشن نہیں لیا نا اس پہ بڑا افسوس ہوا ہے. لینا چاہیے تھا انہیں, کیونکہ یہ ایک بچی کی بات نہیں ہے, ہر بچی کی بات ہے. اس میں پورا پاکستان کی بچیاں آتی ہیں, اس لیے پھر اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر بچیاں کا کوئی فیوچر نہیں رہے گا. تو وی شوڈ ٹیک اینی ایکشن فار دا گرلز فیوچر. 100 سال پہلے اسلام آیا تھا اور اس وقت جہالت یہ تھی کہ بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, لیکن یہ جو واقعات ہو رہی ہیں یہ تو اس سے بھی زیادہ اتھاہ گہرائیوں میں ہم جہالت کی گر گئے ہیں. ہمیں اس وقت کرنا کیا, ہمیں یہ کرنا ہے, سوچنا ہے کہ کرنا کیا. اگر پولیس 5 دن سوئی نہ رہتی, 4 دن پہلے وہ جاگ جاتی تو زینب کا شاید یہ حال نہ ہوتا, شاید وہ زندہ بچ جاتی, یا اور باقی جو اس کے بعد واقعات ہوئے وہ نہ ہوتے. اگر وہ قصور کے 300 بچوں کا نوٹس لے لیا جاتا جس میں ایک پولیٹیشین ایم پی اے انوالو تھا ان کا, تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا, اور آئندہ بھی شاید کچھ زینب بچ جائیں اگر یہ پولیس کو صحیح کر دیں, پولیٹیسائز نہ کریں. یہ شرم سے ڈوب مرے ہمارے حکمران. ہر گھر میں زینب ہے, ہم دکھ درد کی ماری مائیں, ہمیں ہماری راتوں کی نیند اڑ گئی اس بچی کی تصویر دیکھ. میں بھی یہاں اس پروٹیسٹ میں زینب کے لیے آئی ہوں. صرف زینب نہیں, یہاں بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں. اگر ہماری گورنمنٹ اس سے پہلے کچھ کرتی تو یہ اتنے زیادہ واقعات کبھی نہیں ہونے تھے. اور دیکھیں, میں کہتی ہوں کہ ہم زمانہ جہالیت میں دوبارہ آ گئے, اس لیے کہ اس وقت کی زینب شمر کے ہاتھوں ستائی گئی تھی, اور اب یہ اتنے زیادہ شمر گھوم رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر رہا. یہ سارا گورنمنٹ کا لیکس ہے. اگر گورنمنٹ کچھ کرتی اور وہ اس جو ایک پہلی بچی جب یہ ریپ ہوئی تھی یا اس کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا, وہ اگر اجاگر اسی طریقے سے ہوتا تو بہت سے بچوں کی جانیں بچ سکتی تھی. لیکن مجھے افسوس ہے کہ کوئی صرف پروٹیکشن دی جا رہی ہے پولیس کو, اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو نظروں سے اوجھل کیا جا رہا ہے. اگر کسی کو پکڑتے بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے کوئی اور ہوگا, یعنی ٹائم گزار رہے ہیں, اور یہ دس از رانگ, یہ آگے بھی ہوتا رہے گا. اس لیے ہم نکلے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ ان بچوں کے لیے, ہمارے بچے سیف نہیں ہیں. یہ زینب ایک اس کی بچی نہیں تھی, یہ ہم سب کی بچی تھی.